اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس سرچ کا چینل اور میرا نام ہے وکاس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بیسیکلی سیکنڈ چیپٹر جو ہے فرسٹ ایئر کمپیوٹر سائنس کا، اس کے اندر کون سے ٹاپکس اہم ہوں گے ان کے اوپر آج یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور اگر چینل پر فرسٹ ٹائم آیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے اور ہٹ کر دینا ہے بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلیں جی، میں ٹیکسٹ بک کی طرف جاتا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ ٹیکسٹ بک اوپن ہے۔ یہ چیپٹر 2 جو ہے ہمارا، یہ انفارمیشن نیٹ ورک سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے سامنے یہ اوپن بھی ہے۔ یہ ٹیکسٹ بک سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت سے کالجز کے اندر آئی ٹی کی بک سے بھی پڑھایا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو بیسیکلی ٹیکسٹ بک سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو اوور ویو کے اندر بیسیکلی یہ تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، بیسک بنیادی جو چیزیں ہیں کہ انفارمیشن نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کیا ہوتے ہیں، کون کون سے نیٹ ورکس یوز ہوتے ہیں۔ لوکل ایریا نیٹ ورک ہو گیا، میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک ہو گیا، وائڈ ایریا نیٹ ورک ہو گیا۔ اس طرح انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، کمپیوٹر نیٹ ورکس کیسے کام کرتا ہے، اس کے اندر کون کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انفارمیشن کس طرح انٹرنیٹ کے اوپر شیئر کی جاتی ہے، کس طرح ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ پھر کلائنٹ اور سرور کمپیوٹر کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر ماڈلز کیا ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو یہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ اوور ویو کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا جو کہہ سکتے ہیں کہ انفارمیشن نیٹ ورکس کے بینیفٹس کیا ہیں، ایڈوانٹیجز کیا ہیں، وہ بھی اوور ویو کے اندر بتایا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کا یہ 2.1 ٹاپک آ جاتا ہے ورک گروپ کمپیوٹنگ۔ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، کولیبریٹو کمپیوٹنگ بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹیو کے لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو ورک گروپ کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں۔ اب اس کے اندر ڈیٹیل ڈیپتھ میں تو میں نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ تھوڑا لینتھی ٹاپک ہے۔ میں صرف آپ کو شارٹ کوسچنز اور امپورٹنٹ لانگ کوسچن سے ریلیٹڈ بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی شارٹ کوسچن یا ٹاپک کو سمجھنا ہے تو میں نے فرسٹ ایئر کی پلے لسٹ میں لیکچرز اپلوڈ کی ہیں، تو آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا یہاں پہ جی گلوبل ویلیج سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ از گلوبل ویلیج، گلوبل ویلیج کیا ہوتا ہے۔ اس طرح ای میل اور اس کے بینیفٹس پوچھے جا سکتے ہیں۔ ای میل کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ای میل کیا ہوتا ہے اور ای میل کے فائدے کیا ہیں۔ نیچے یہ بینیفٹس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں کہ جی مختلف بینیفٹس آپ کو ای میلز کے یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ ای میل کیوں یوز کیا جاتا ہے، اس کے ہمیں فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو شارٹ کوسچن کے لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لانگ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ واٹ از ای میل، واٹ آر اٹس بینیفٹس، تو یہ لانگ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر انٹرنیٹ جا جاتا ہے جی، انٹرنیٹ بیسیکلی شارٹ کوسچن کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ کیا ہے، انٹرنیٹ کو ہم گلوبل ویلیج کیوں کہتے ہیں، یا بیسیکلی گلوبل ویلیج ہوتا کیا ہے، اور انٹرنیٹ کے اندر کتنے کمپیوٹرز ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ کے اندر بتا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اوپر ہم مختلف معلومات ڈھونڈ سکتے ہیں، مختلف میگزینز، بکس یا کوئی بھی میٹیریل ہمیں چاہیے ہو تو ہم آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اس میں بتا سکتے ہیں۔ پھر ہسٹری آف انٹرنیٹ، جسے ہم برتھ آف انٹرنیٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، تو ہسٹری آف انٹرنیٹ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں شارٹ کوسچن اگر بن سکتے ہیں وہ اس لحاظ سے آرپا نیٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ آرپا نیٹ اور واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈارپا۔ آرپا اور ڈارپا دونوں میں فرق ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شارٹ کوسچنز کے لحاظ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر یہ نیٹ ورک جو ہے 1989 کے اندر، اس کے اندر کچھ موڈیفیکیشنز ہوئی تھی۔ پرانے نیٹ ورکس کو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق اپڈیٹ کیا گیا تھا۔ وہ نیشنل سائنس فاؤنڈیشن نے 1989 کے اندر یہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اس کی بیس پر انٹرنیٹ جو ہے وہ عام پبلک کو بھی پرووائڈ کیا گیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہاؤ انٹرنیٹ از یوزفل، انٹرنیٹ ہمیں کیسے فائدہ دیتا ہے۔ اس کے اندر آپ شارٹ کوسچن کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ویب سے ریلیٹڈ معلومات پوچھی جا سکتی ہیں۔ یہ ورلڈ وائڈ ویب کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے۔ الیکٹرانک میل، آپ کو یہ تو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ای میل کا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ ٹیل نیٹ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول، یہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ اپ لوڈنگ اور ڈاؤن لوڈنگ جو ہے، اس کے بارے میں ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے۔
ادھر واٹ از گوفر، گوفر کیا ہوتا ہے، چیٹ گروپس کیا ہوتے ہیں، انٹرانیٹ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، انٹرانیٹ اور ایکسٹرانیٹ، یہ انٹرنیٹ نہیں ہے یہ انٹرانیٹ ہے، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور ایکسٹرانیٹ کیا ہوتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر ہم کمپوننٹس کی بات کریں تو کمپوننٹس جو ہے اس کے اندر بیسیکلی جو شارٹ کوسچن بن سکتے ہیں وہ نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ کیا ہوتا ہے، NIC کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، برج ڈیوائس کس مقصد کے لیے ہوتی ہے، گیٹ وے کس کے لیے ہوتی ہے، راؤٹر کس ڈیوائس کے لیے، راؤٹر ڈیوائس کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ لانگ کوسچن بھی بن سکتا ہے، واٹ آر دی کمپوننٹس آف نیٹ ورک یا لوکل ایریا نیٹ ورک۔ یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ واٹ آر دی کمپوننٹس آف نیٹ ورک یا واٹ آر دی کمپوننٹس آف لوکل ایریا نیٹ ورک، تو یہ لانگ کوسچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، جس میں برج، راؤٹر، گیٹ وے اور NIC کے بارے میں آپ بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ لین پروٹوکولز، یہ بھی بہت ہی اہم لانگ کوسچن ہے، یہ لانگ کوسچن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں۔ وہ یہ بن سکتے ہیں کہ جن سب سے پہلے کہ نیٹ ورک پروٹوکولز کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ نیٹ ورک پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایتھرنیٹ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے علیحدہ سے، اس کے اندر ایک سوال بن سکتا ہے کہ واٹ از ڈو یو نو اباؤٹ CSMACD، مطلب کیریئر سینس ملٹیپل ایکسیس ود کولیجن ڈیٹیکشن، اس پروسیس کا کیا مطلب ہے، یہ کس طرح کام کرتا ہے اس ایتھرنیٹ کے اندر، یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹوکن رنگ پروٹوکول کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اس کے اندر ٹوکن ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں علیحدہ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آرک نیٹ جو پروٹوکول ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یہ لانگ کوسچن میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ لین پروٹوکولز جو ہیں کبھی لانگ کوسچن میں آیا نہیں ہے تو آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد TCP/IP کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک پروٹوکول ہی ہے، لیکن یہ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے علیحدہ سے کہ TCP کی ورکنگ کیا ہے، IP کی ورکنگ کیا ہے، تو یہ علیحدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد انٹیگریٹڈ سروسز ڈیجیٹل نیٹ ورک، یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ تو شارٹ کوسچن کے لیے پوچھا جا سکتا ہے۔ ISDN اور DSL کے درمیان ڈفرینسز کیا ہیں، یہ شارٹ کوسچنز میں پوچھے جا سکتے ہیں، یہ اگر علیحدہ بھی پوچھا جائے تو آئے گا تو صرف شارٹ کوسچن کے لحاظ سے ہی پوچھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ لوکل ایریا اور وائڈ ایریا نیٹ ورک کے بارے میں علیحدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور ان کا مین ایک لانگ کوسچن بھی بن سکتا ہے، ان کے ڈفرینسز، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اس کے اندر اگر شارٹ کوسچن پوچھیں وائڈ ایریا نیٹ ورک کے اندر تو ٹرمینل ایمولیشن سافٹ ویئر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹرمینل کمپیوٹر کون سا ہوتا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پہلے بتا دیا لانگ کوسچن جو ہے وہ وائڈ ایریا اور لوکل ایریا نیٹ ورک کے درمیان بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیٹ ورکنگ کے کنسیپٹس، نیٹ ورکنگ کے کنسیپٹس ہمارا اس کے اندر نیٹ ورکس جو ہوتے ہیں اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے کہ کہاں پہ یوز ہوتے ہیں، اس کے ہمیں استعمال کرنے سے ہم کیا کیا چیزیں شیئر کر سکتے ہیں، پرنٹرز شیئر کر سکتے ہیں، ڈیوائس شیئر کر سکتے ہیں، اسی طرح کوئی فائل بھیجنی ہو ہم نیٹ ورک کا یوز کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، تو یہ سارے اس کے نیٹ ورکس کے استعمال ہیں۔ یہ کراس میں نے کیے ہوئے، کراس کرنا نہیں ہے لیکن یہ آپ کو کرنے پڑیں گے، ویسے میں نے کراس پہلے لگایا تھا کسی ٹاپک کو پڑھانے کے لحاظ سے میں نے لگایا تھا، تو لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، نیٹ ورک ماڈلز پوچھے جا سکتے ہیں، کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے، کلائنٹ سرور ماڈل کو ڈیڈیکیٹڈ سرور بھی کہا جاتا ہے، سرور نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، تو ڈیڈیکیٹڈ سرور علیحدہ سے شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ کلائنٹ سرور کے درمیان ڈفرنس کیا ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی سرور از مور پاورفل دین کلائنٹ کمپیوٹر، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ پھر پیئر ٹو پیئر نیٹ ورکس کیا ہوتا ہے اس کے اندر، اور کلائنٹ سرور نیٹ ورک کے درمیان ڈفرنس کیا ہے یہ بھی شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ہائبرڈ ماڈل کیا ہوتا ہے، یہ کمبینیشن ہوتا ہے پیئر ٹو پیئر اور کلائنٹ سرور کا، اس کے بارے میں بھی شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ نیٹ ورک سٹینڈرڈز کیا ہوتے ہیں، یہ ڈیفینیشن پوچھی جا سکتی ہے کہ واٹ آر نیٹ ورک سٹینڈرڈز۔ اس کے بعد ڈی فیکٹو اینڈ ڈی جو سٹینڈرڈ کے بارے میں علیحدہ سے بھی شارٹ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، آپ کو ایگزامپلز بھی ساتھ دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو گورننگ باڈیز جو یہ ڈی جو سٹینڈرڈز بناتی ہیں، یہ ان کے نام ہیں، تو پہلے 3 نام بھی یاد رکھ لیں تو بڑی بات ہے آپ کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد ٹپالوجیز، یہ ٹپالوجیز میں سے لازمی کوئی نہ کوئی ایک لانگ کوسچن آ سکتا ہے۔ یہ جتنی بھی ٹپالوجیز، پہلے تو نیٹ ورک ٹپالوجی کی ڈیفینیشن پتہ ہو کہ جی شیپ ہوتا ہے نیٹ ورک کا جس کے اندر مختلف ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں،
اور یہ 5 ہوتی ہیں جی، میش، ٹری، اسٹار، رنگ، بس ان میں سے کوئی بھی لانگ کوشچن میں پوچھی جا سکتی ہے۔ بہت زیادہ دفعہ اسی چیپٹر میں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی ٹپالوجیز میں سے کسی کی ورکنگ ود ڈائیگرام، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 اہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹپالوجیز ہیں، ان کی ڈائیگرامز آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں، یہ آپ نے ڈائیگرامز لازمی ساتھ بنانی ہیں۔ پھر او ایس آئی ماڈل کی اگر بات کریں تو او ایس آئی ماڈل کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، آپ کو پہلے بیسک معلومات پتہ ہونی چاہیے۔ او ایس آئی ماڈل جو ہے یہ اس کا مین مقصد کیا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر کتنی لیئرز ہوتی ہیں، ان لیئرز کے آرڈر آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ او ایس آئی ماڈل کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا جا سکتا ہے، ساتھ کسی ایک لیئر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، یا 2 لیئرز کے بارے میں لانگ کوسچن کی صورت میں پوچھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس بات کو بڑا ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو لیئرز ہیں او ایس آئی ماڈل کی، ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 یا 2 لیئرز لانگ کوسچن کے طور پہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی آیا نہیں ہے لیکن رسک نہیں لینا، ہو سکتا ہے اس دفعہ آپ کو وہ پرووائڈ کر دیں اس طرح کا کوسچن۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ آپ کا چیپٹر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے جی۔ تو اس میں میں نے بہت سی چیزیں آپ کو بتائی ہیں جو کہ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہیں۔ لانگ کوسچنز جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، صرف اگر آپ وہ بھی تیار کر لیں تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ آپ کا جو یہ چیپٹر ہے اس کے ان میں سے بینیفٹ آپ کو ملے گا بورڈ کے پیپر کے اندر۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ اگر پھر بھی اس چیپٹر کے اندر کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تو میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بنا کے جلدی سے اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ جلد وہ تیار کر لیں تاکہ آپ پیپر کے اندر اچھے مارکس حاصل کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔